میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، ذکر تیرا جہاں بھی کریں، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر دے تو ہم کو شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، ایک کر دے تو ہم کو شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تھوڑا سا میں آپ کو نعت کے بارے میں بتا دوں کہ اصل میں نعت ہے کیا۔ نعت اصل میں اس کا مادہ، جیسے کہ عربک زبان جو ہے اس میں ہر ایک یعنی جو لفظ ہے اس کا یعنی مصدر ہوتا ہے، تو اس کا مادہ جو ہے وہ نون عین تا، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ انسان جس کے اندر خلقتاً یا طبعاً خوبیاں جو موجود ہوتی ہیں، اچھے اخلاق، اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یہ فریز نعت الرجل، یعنی یہ بہترین صفات کا مالک جو ہے، خلقتاً بھی اور طبعاً بھی۔ تو اسی طرح یعنی نعت، حمد، ثنا، مدیح، مدح، یہ مختلف الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یعنی مختلف لوگوں کی تعریف کے لیے، ان کی صفات بیان کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم حمد کہتے ہیں یا نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یعنی اس کو ہم نے اگر جنرلی میننگ میں لیں تو اس کا معنی ہے کہ تعریف کرنا یعنی، لیکن چونکہ یہ مخصوص لفظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم اس کو یعنی عام مستعمل جو لفظ بن گیا ہے وہ حمد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا۔ اور نعت جو ہے وہ اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حمد و ثنا جب ہم کرتے ہیں تو یہ نام جو ہے حضور کی خاص یعنی آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق اور آپ کی جو یعنی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو گیا۔ اور
اگر ہم غور کریں اس لفظ پر، بلکہ عربی زبان جو ہے اس کے ہر لفظ جو ہے اس کا جو معنی ہے اس کے اندر حکمتیں ہیں. اور اب ہم اگر نعت کو دیکھیں اور اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کو دیکھیں، تو پھر ہم اگر قرآن کو دیکھیں، تو اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو پورے کا پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کبھی آپ کی ولادت کا ذکر فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب کبھی آپ کی یعنی کملی کا ذکر یا ایھا المزمل، اور کبھی آپ نے جب چادر اوڑھی تو فرمایا یا ایھا المدثر، اور کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین. اور آپ اندازہ کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اس کا ذکر فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم زبان سے آپ بولتے ہیں، یعنی محبوب کی ہر ادا، جیسے جیسے محبوب کی ادا بدلتی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا بدلتی جاتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، تھوڑا سا میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ذرا کہتے ہیں مشکل باتیں بھی سمجھنی چاہیے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمایا، یہی بات ہے. اور ہم عام زبان میں مستعمل ہے کہ جی کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں تو اللہ کا کلام تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تو کلام سے پاک ہے. دیکھیں نا، اگر ہم کلام کے لیے آپ کو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، کلام کے لیے حروف کی ضرورت ہے، کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، کلام کے لیے گلے کی ضرورت ہے، منہ کی ضرورت ہے جہاں سے کلام بولا جاتا ہے، یہی بات ہے نا. تو اگر ان ریالٹی دیکھیں تو اللہ کا کلام ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تو یہ تمام الفاظ سے پاک ہے، حروف سے پاک ہے، نقطوں سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گردن سے پاک ہے، جسم سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے. تو اس مسئلے کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے، پروردگار عالم ہماری سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی کہ یہ تیرا کلام ہے، لیکن ہم اگر کلام تیرے ساتھ نسبت کرتے ہیں تو تیری شان جو ہے وہ کلام سے پاک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلام تو میرا ہے اور میں چاہتا تھا اپنے بندوں سے کلام کروں، اپنے بندوں سے گفتگو کروں، تو میں نے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ اپنا لیا کہ محمد رسول اللہ کی زبان کو استعمال کر دیا. تو اللہ جب حضور علیہ اللہ نے کلام نازل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان سے جب ادا کیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، انہ لقول رسول کریم، یہ تو میرے رسول کریم کا قول ہے، بات ہے. تو آپ اندازہ کر لیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے ہیں قرآن تعریف کرتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، زلفوں کو کھولتے ہیں. اب یہ تو عشق کی بات ہے، انشاءاللہ یہ محفل بھی عشق والی ہے. انشاءاللہ آپ صاحبزادہ صاحب سے بھی آج سنیں گے، ہم سب انشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں. کوئی ایسی یعنی اب کیسے آپ کو بتاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی حضور کی محبت سے مشروط کر دیا. آپ کہیں گے جی کیسے آپ نے بات کر دی؟ قرآن کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ. جب میرے اور اتباع کے بھی معنی لوگوں نے، ایک اطاعت کا لفظ قرآن میں، ایک اتباع کا. اطاعت میں حکم ہے، اتباع میں محبت ہے. اطاعت حکم کو دیکھ کر کی جاتی ہے اور اتباع ہے، آپ لغت کی کتابوں کو اٹھا، اتباع یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا میں اپنی اداؤں کو ڈھال دو. تو اللہ نے اطاعت کا لفظ یہاں نہیں استعمال کیا، اتباع کہا، جب کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگ ہوں گے جو اعمال پر بہت زور دیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو محبت پر بہت زور دیں گے، اعمال میں کمی ہوگی. تو ایک مناسب یعنی مڈل وے، یہی مڈل وے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اطاعت کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن میں اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت سے مشروط کرتا ہوں کہ جب وہ انسان، وہ بندہ جب میرے محبوب کی ہر ادا میں اپنی ادا کو ڈھال لے گا تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میں اپنی محبت بھی عطا کروں گا
اور محبوب بھی بنا لوں گا، محب بھی بنا لوں گا. یہ قرآن کی آیت فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. تو خدا نے جب ہم خدا کی بارگاہ میں محبت لینے گئے تو خدا نے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہا اب میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب حضور کی بارگاہ میں ہم پہنچے، جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں آئے تھے خدا سے محبت لینے کے لیے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو محبت کا مقام بھی یعنی محبوب بھی بنا لیا اور محب بھی بنا لیا. اس سے بہتر اور کیا ہے؟ تو حضور کی رحمت کی بات آئی تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ پورے کا پورا قرآن اصل میں عشق والوں سے پوچھیں تو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق، آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہم کوئی بات ایسے نہیں کر رہے، ہم تو قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں، قرآن سے باہر نہیں. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. پورے کا پورا قرآن حضور کی صفات بیان کر رہا ہے. اللہ. تو انشاءاللہ آج کی جو محفل ہے اس کا مقصد ہے، اور یہ محفل جو ہے کیونکہ میں اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیا کہ صاحب جب ہم یہاں 99 میں ہم نے آغاز کیا تو نعت کا پروگرام رکھا تو کہنے لگے لوگ نعت کیا ہوتی ہے جی؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ شاید کوئی گانا گانے لگے ہیں ہندوؤں کی طرح. ظاہر ہے جب پتہ نہ ہو کسی چیز کا تو پھر ظاہر. تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ حالت ہے. اب یہاں بھی مطلب ہم نے جب شروع کی تو اس وقت بڑی مشکل سے کوئی مجبور کسی کو 10 بار کہنا پڑتا تھا یا 2 شعر کے پر. تو آج الحمدللہ اس محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہر ایک آدمی نعت کا ذوق بھی رکھتا ہے، شوق بھی رکھتا ہے اور پڑھنے کے لیے بےتاب بھی رہتا ہے الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی یہ محبت ہے، آپ کی نظر کرم ہے کہ ہمیں یہ اس نے توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور آواز، بڑی خوبصورت آواز ہے الحمدللہ. محفوظ صاحب سے کہوں گا کہ وائیں اور حضور کی دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا تختے شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تختے شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ